اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات، اس میں جو مضامین بیان ہوئے وہ اپنے آپ پر غور کرنے کے متعلق ہیں، اور اہل ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور اپنے نفسوں میں کیوں نہیں تم دیکھتے، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے، اور جو تمہیں وعدے دیے جاتے ہیں وہ بھی آسمان میں ہیں۔ تو رزق آسمان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ سب کچھ آسمان سے اس کا آرڈر جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طرح آسمان سے اس کے اسباب جیسے پانی ہے، پانی کا اترنا، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یہ سب کچھ وہ اس کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمان میں۔ ہم زمین میں تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں اسباب میں کھو کے رہ جاتے ہیں، لیکن اصل میں رزق جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے وہ اتارتا ہے، اور خزانے سارے اسی کے پاس ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا بھون کے وہ لے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ کھا نہیں رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اندر ایک خوف سا محسوس کیا۔ خوف کی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ خوف اس وجہ سے ہوتا تھا کہ جو شخص کسی کے ہاں آ کے کھانا نہیں نہ کھاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا یہ نہ کوئی دشمن ہے، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کھا رہا، تو اس وجہ سے انہیں خوف سا محسوس ہوا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر غلام ایک یعنی لڑکے کی بشارت بھی دی، اور ان کی اہلیہ وہ ایک طرف کھڑی تھیں، تو وہ اس بات سے بڑی خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اس عمر میں ہوں، تو ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن یہ بشارت ان کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ اسی طرح آپ کا رب کرنے پہ قادر ہے، وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، وہ جیسے بھی عطا کرے، اس صورت میں بھی عطا کرے۔ تو اس کے بعد پھر فرشتوں کے مکالمے کا تذکرہ ہے، تو پھر سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ اگر آئے تم کس لیے ہو، یعنی تمہارا کیا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اس قوم کو پتھروں کے ساتھ، جو مٹی کے پتھر ہیں ان کے ساتھ ہم رجم کر دیں۔ یہ جیسے انفرادی طور پہ زنا کی سزا رجم ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من وجدتموہ عمل قوم لوط، کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتا دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو، یہ حدیث ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ جو غیر فطری سا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رجم کیا، یعنی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو رجم کیا گیا۔ تو مسومۃ عند ربک، وہ پتھر بھی ایسے تھے جو نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ اس کو لگنا ہے، یہ اس کو لگنا ہے۔ وہ ظاہر ہے جو بڑے مجرم ہوں گے ان کے لیے بڑے ہوں گے، جو چھوٹے ان کے لیے چھوٹے، یعنی ایسے نشان لگے ہوئے تھے۔
ہاں جی دونوں. جیسے وہ لڑکا پہلے دباؤ میں ہوتا ہے. ہاں یہ تو شرعی اصول ہے کہ زنا ہو یا ایسے کوئی بھی بدکاری ہو، اگر جانبین شریک ہیں تو پھر دونوں واجب سزا ہیں، یعنی ان کو سزا جو جیسے 3 نوعیتیں علیحدہ ہیں، تو اگر ایک سائڈ مجبور ہے تو وہ جو مجبور ہے اس کے حالات اور وہ دیکھ کے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے. تو اس کا تذکرہ ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے لوگوں کی بستی کی طرف آئے ہیں. تو سید دوسرے مقام پہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں وہ یہ سن کے خوش ہوئیں تو پھر انہیں بشارت دی گئی. تو یہ خوش ہونا جو ہوتا ہے نا، یا کڑنا، کسی کے جرم پر کڑنا اور کسی کی تباہی پر خوش ہونا، جو ایسے مجرم لوگ ہوں، تو یہ ایمان کی علامت ہے. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی مجرم کو دیکھ کے ہم اس کی تباہی کو دیکھ کے ہم خوش نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس جرم سے نفرت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے مقابلے میں جو فرعون تھا تو اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح عاد کا ذکر کیا ہے، مختلف یعنی اقوام کا. اور پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس سے پہلے وہ ان کو عذاب سے دوچار کیا، اور یہ سب فاسق لوگ تھے. پھر فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے اور کتنا اچھا ہم اس کو بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس پہ جلدی سے عمل پیرا ہو جو، اس میں غفلت سستی کا مظاہرہ نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، متنبع کرنے والا ہوں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہی وہ صورت ہے جس میں یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں. یعنی عبادت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ کر دیتے ہیں اپنی عبادت سے، یا اس کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے ہماری عبادت سے. یہ نہیں ہوتا. یہ صرف اس بندے کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اور بڑی قوت والا ہے، بڑا مضبوط ہے. تو اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد سورہ طور ہے. تو یہ قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے طور کی اور کتاب جس میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے، اور وہ بڑے قیمتی صحیفوں میں، اور پھر بیت المعمور کی قسم اٹھائی جو آسمان پہ ہے، 7ویں آسمان کے اوپر، جس کے اندر فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور یہ جو بلند چھت ہے یعنی آسمان، اور بھڑکائے ہوئے سمندر، تو یہ سب قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہوگا، تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو اس کا تذکرہ ہے. پھر جہنمیوں کا تذکرہ، پھر جنتیوں کا تذکرہ. یہاں پہ ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جنتی آپس میں سوال کر رہے ہوں گے. تو سوال کی نوعیت جو ہے وہ یہاں پہ درج نہیں ہے، لیکن جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سوال کیا ہوگا. سوال جو ان کا آپس میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم کیسے یہاں پہ پہنچے، جنت میں کیسے پہنچے. تو وہ جواب دیں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں بڑے چکنے رہتے تھے. گھر والوں کے متعلق بڑے چکنے، یعنی ان کا پورا خیال رکھنا، ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں.
تو فمن اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم اسے پکارتے تھے، بے شک وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے، اور پھر وہی قرآن مجید کا جو اہم موضوع ہے، ام لہم الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ نجم ہے، سورہ نجم جو ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، وہ جب وہ گرے، یعنی ستارے جیسے شہاب ثاقب کی صورت میں گرتے ہیں، اور یہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ آپ کے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رستے سے ہٹے نہیں ہیں، اور نہ ایسی کوئی کیفیت ان پہ طاری ہوئی ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان کی گئی، اور یہ وہ علامت ہے جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے، کہ اس پہ آتا ہے کہ میں اس کے منہ میں ایسا کلام ڈالوں گا کہ وہی وہ بولے گا۔ تو وما ینطق عن الہویٰ بالکل وہی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں آپ ارشاد فرماتے تھے جو دین کے معاملات ہیں ان میں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ دنیاوی معاملات میں جو ظاہر ہے وہ جو دنیا کے معاملات ہیں، اپنی معاشرت ہے یا اس بارے میں، جو دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے وہ وحی پہ مشتمل ہوتی تھی۔ تو اسی لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث بھی حجت ہے، یعنی حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی۔ اور پھر اس پہ تذکرہ ہے معراج کا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے قرب عطا کیا، لیکن قرب عطا ہوا اور پھر جبریل کو جیسے پہلی دفعہ دیکھا تھا جب فترت وحی کے بعد جبریل کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں، تو ایک دفعہ اس موقع پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تو وہاں پہ جنت ماوا ہے، اور وہاں پہ جو بیر کا درخت ہے اس پہ مختلف قسم کی وہ روشنیاں اور جو ہے رنگ وہ نمایاں ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بیان کیا نا، کہتے ہیں کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو وہاں پہ کیفیات مجھے دکھائی گئیں۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کا تذکرہ ہے جو آپ کو کرائی گئی، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا اس حساب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی اس معجزے کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ میری پرواز بڑی اونچی ہے، میں بڑا جلدی سفر کر سکتا ہوں یا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا، جس قدر بلندی پہ لے جایا گیا، وہ تو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو پھر یہ جو مشرکین پکارتے تھے لات کو، عزیٰ کو اور منات کو، تو یہ سب نا مونس نام ہیں۔ تو مونس وہ کیوں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، یعنی فرشتوں کو مانتے تھے لیکن اس حیثیت سے نہیں مانتے تھے جو ان کی اصل حیثیت تھی۔ تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو وہی ماننا جو وہ ہیں، نبیوں کو وہ ماننا جو وہ ہیں، جس حیثیت کے وہ مالک ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کو وہ ماننا جس حیثیت کے وہ ہیں، ائمہ کو وہ ماننا جس حیثیت کے وہ ہیں۔ تو یہ جو ہے اعتدال ہے۔ اگر کوئی غلو کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ پھر ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے فرشتوں کو تو ماننا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا کہ تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، یہ تو وہ نام ہیں جو تم نے خود تراشے ہیں، تم نے، تمہارے بڑوں نے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔
اور تم صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔ یہ جو گمان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ علم کے پیچھے نہیں آتے، گمان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے تصورات کے پیچھے، اپنے نظریات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو وما تہوی الانفس، گمان کے پیچھے چلتے ہیں یا خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، تاکہ یہ اس کا بدلہ دے جو لوگ برے کام کرتے ہیں، یعنی ان کو سزا دے، اور اہل ایمان کو جو اچھائیاں کرتے ہیں ان کو ان کی اچھی جزا سے نوازے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اس کا مطلب بھی انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کچھ رکھا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اجر دے جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کبائر بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے، یعنی جو بھی بے حیائی کے کام ہیں، تو ہاں چھوٹے موٹے جو گناہ سرزد ہو جائیں تو ان ربک واسع المغفرہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ تو وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اور اس سے کے بعد بھی تمہیں جانتا ہے، تو اپنے آپ کو تم پاکیزہ نہ قرار دو۔ یعنی یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تم نے پاکیزہ قرار نہیں دینا، اور اگر کوئی دوسروں کی صفات یا اوصاف وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، یہ تو قرآن کی نظر میں ایک جرم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پوری وفا کی، وفا کیسے کہ ہر معاملے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، تسلیم کیا اور پوری طرح مانا۔ تو اس کے بعد سورہ قمر ہے، قمر یعنی چاند کا شق ہو جانا، قمر کا پھٹ جانا، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، اس سے مراد یا تو قیامت کے موقع پہ ہے کہ اس وقت یہ سب جو ہے چاند، سورج، یہ سب جو ہے اپنی حالت کھو دیں گے، یا پھر اس کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اس کا تذکرہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ معجزے طلب کرتے تھے، تو جب دکھا دیے جاتے تو کہتے تھے یہ جادو ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر معجزوں کے مطالبے پہ ان کو معجزے نہیں دکھائے گئے، لیکن کئی ایک دکھائے گئے، جیسے معراج کے موقع پہ بیت المقدس آپ کے سامنے کیا گیا۔ وہ پوچھ رہے تھے نا کہ ہمیں بتائیں وہ کیسا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا ہوں تو بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، یعنی اس کی حالت ہمیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا دیا۔ آپ یہاں تھے مکہ میں اور آپ نے بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کی تفصیلات بتا دیں۔ تو اسی طرح یہ چاند دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا، لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ جیسے بہت سے ہر دور میں جادوگر ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ صورت بھی ہے۔ تو انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اس کے بعد پھر یہ صورت ہے جس کا ایک خاص اسلوب ہے۔ وہ کیا کہ ایک قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس میں ایک پہلو تو یہ سمجھنے والا ہے کہ جتنی قوموں کی ہلاکت ہے ان کے ہلاکت کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی قوموں کا تذکرہ جو قرآن مجید میں ہے وہ تذکیر کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے ہے، وہ تاریخ کے لیے نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ اتنی قومیں صفحہ ہستی پہ آباد تھیں اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اشارتاً وہ بہت سے علوم کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں تذکیر ہے، یاد دہانی مقصود ہے۔ تو ہر قوم کے بعد کے تذکرے اور ان کی ہلاکت کے بعد یہ فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید آسان ہے،
نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی بات سے اس کو نصیحت مل سکتی ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں اور قرآن مجید کے جو آیات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت تو پیش آتی ہے، اس کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جب کوئی اہل علم ترجمہ کر دے، کوئی تفسیر کر دے، تو اس کا مطلب ہے اس عالم نے، اس مفسر نے ان علوم کو سامنے رکھ کے بیان کر دیا ہے، تو اب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضرورت تو نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ سارے علوم حاصل کرے۔ وہ علوم جنہوں نے حاصل کرنے تھے انہوں نے کر لیے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر وہ شائع کر دی۔ اب آگے سے جو ہیں سننے والے، پڑھنے والے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم نے جو لکھا وہ اس لیے لکھا تاکہ لوگوں کے لیے وہ آسان ہو جائے۔ تو اب ہر ایک کو تو اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی لوگ قرآن مجید سے استفادہ کرنا براہ راست خود سے، اردو کا ترجمہ یا اس کی تفسیر، وہ کہتے ہیں یہ نہ پڑھیں، اس طرح آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید آسان ہے، اور جس کا بھی آپ ترجمہ پڑھیں گے وہ تو عالم ہے نا، جس کی بھی تفسیر پڑھیں گے وہ تو عالم ہے۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ وہ اس میں رطب و یابس، یعنی ہر چیز جمع کر دی گئی محض اور آگ بڑھانے کے لیے۔ کئی تفاسیر ایسی ہیں جن میں ایک خاص نقطۂ نظر سے ان کو لکھا جاتا ہے، تو ایسی تفاسیر سے بچ کے جو قرآن اور حدیث پہ مشتمل تفاسیر ہوں ان کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس میں اگر مختصر تفسیر دیکھیں تو احسن البیان بڑی شاندار تفسیر ہے مختصر حواشی کے ساتھ، اور اگر ذرا مفصل چاہیں تو تفسیر ابن کثیر ہے، وہ بڑی شاندار ہے، اس میں احادیث ہیں، اور بہت سی احادیث ایسے سمجھیں کہ جو تفسیر ابن کثیر پڑھ لیتا ہے نا، وہ احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ وہ بھی پڑھ لیتا ہے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بہت سی احادیث بیان کی ہیں، یعنی ہزار، میں اگر مبالغہ نہ ہو تو احادیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے مسند احمد ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد بن حنبل ہے۔ تو جتنی روایات اس میں ہیں اس سے کچھ کم و بیش کم روایات جو ہے نا وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو شخص قرآن اور حدیث کو ساتھ ساتھ لے کے پڑھنا چاہے تو وہ اس تفسیر کو پڑھے، اور غالباً پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تفسیر پڑھی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں اعزاز بھی بخشا، انہوں نے محنت کی، جستجو کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ آج ان کی تفسیر کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورہ الرحمن ہے، تو سورہ الرحمن جو ہے اس کا عموماً تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کو لوگ مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے بھی ہیں۔ اس کی ایسے کوئی باقاعدہ شان علیحدہ سے تو منقول نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کی فضیلت ہے تو یہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے، خصوصاً وہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہو جو آپ چاہ رہے ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا کے لیے، اس کو برکت کے لیے وہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو یا اس وظیفے کو آپ مسنون نہ قرار دیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، جیسے اس میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو اس کو آپ اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمتوں سے نوازے، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا جو خاص اسلوب ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور کچھ چیلنج بھی یہاں پہ دیے ہیں کہ جن و انس تم اگر طاقت بھی رکھو تو تم زمین کے، آسمان و زمین کے کناروں سے نکل نہیں سکتے، تم اگر اس سے نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکتے مگر ایک قوت کے ساتھ۔ جیسے آج سائنس نے ترقی کی تو اس قوت کی وجہ سے یہ زمین کے کناروں سے نکل کے اوپر چلے گئے، لیکن آسمان کے جو ہیں کنارے اس سے باہر نہیں جا سکے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ بار بار اس صورت کے اندر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم شکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ہر چیز دنیا کی وہ فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، فنا پذیر ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اس میں جو اہل جنت کی خواتین ہیں ان کا تذکرہ خصوصاً کیا 2-3 مقامات پہ، اور ان کی صفت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یعنی ہم دنیا میں جس بھی نوعیت کی نیکی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول ہو جائیں تو آخرت میں اس کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ تو جہنم جو ہے، جہنم کی آیت کے بعد یہ جو فرمایا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے محفوظ رکھے، تو اس جہنم سے یہ بھی نعمت ہے، اس جہنم سے بچ جائے انسان ایک مسلمان تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ وہ بچنے کا ذکر نہیں ہے کہ یہاں تو صرف جہنم کا ذکر ہے، تو بچنا اور اس کے لیے کاوش کرنا، کوشش کرنا یہ اس کے ذمے ہے ایک مسلمان کے، تو اس وجہ سے وہ جب بچ گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ واقعہ، اور واقع ہونے والی کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو واقع ہو، تو قیامت کو واقعہ کا نام دیا گیا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی تو اسی سے اس کا نام ہے۔ تو اس کے واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ خافضۃ جھکانے والی بھی ہے اور رافعۃ بلند کرنے والی بھی ہے، یعنی اس دن کسی کو بہت اعزاز اور رفعت اور بلندی ملے گی اچھے لوگوں کو، اور جو برے لوگ ہیں ان کو وہ جھکا دے گی، یعنی ان کو پست کر دے گی، ان کی حیثیت کو ختم کر دے گی۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت میں ایک اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم اس کی تصدیق ہی نہیں کرتے۔ تو افرأیتم ما تمنون، کہ جو قطرہ آب ہے یہ تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے تو تم ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے، یعنی جب موت آنی ہے اس وقت آنی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، جو اللہ کا فیصلہ ہے ایسے ہو کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو کھیتی تم اگاتے ہو وہ تم نے وہ اگائی ہے، یعنی اس کی زراعت کی ہے، یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اور اگر ہم اسے بالکل ریزہ ریزہ کر دیں تو تم پھر باتیں بنانے لگ جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمیں چٹی پڑ گئی ہے، ہمیں ایسے ہوا ہے، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ پانی جو تم پیتے ہو یہ تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم اسے کڑوا کر دیتے تو پھر کیا تم کرتے؟ تو فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہوا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم ان کو نعمت نہیں سمجھتے۔ تو پھر آگ کا تذکرہ کیا کہ وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یہ سب کچھ اس کا جواب یہی ہے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو،
تو اس میں چونکہ لوہے کے اتارنے کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلائل دے کے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے جس میں بہت سختی بھی ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ اس کے رسولوں کی نصرت کون کرتا ہے بن دیکھے، کیسے وہ تائید کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ یعنی لوہا اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، اس کے لیے ہمیں یہ جو جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح تحفظ کے لیے اگر کسی ملک سے جنگ بھی ہوتی ہے تو یہ اس میں آتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے کون مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، یعنی بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کرے گا۔ اور اسی میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا۔ رہبانیت یعنی اپنے آپ کو دنیا اور دنیاوی معاملات سے بالکل کاٹ لینا، اور درویشی کی زندگی اختیار کر لینا، اور اپنے طرف سے پابندیاں لگا لینا، اور اپنے آپ کو من کو مار مار کے بالکل اس کو پتہ نہیں کیا بنا لینا، تو یہ اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ تو یہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں ہر ایک کا اس کو حق دے کے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، جدال جو لفظ ہے ہمارے ہاں، اسی کا ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ مجادلہ ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، تو وہ بات میں ان کا انداز ذرا اس نوعیت کا تھا جیسے کوئی بحث کر رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنا رہی تھیں کہ میرے خاوند نے میری جوانی کھا لی ہے، اور اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، یعنی مجھے ایسے اس نے کہہ دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتاری، اور آغاز اسی عورت کی اس بات سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی ہے جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے متعلق اور شکایت کر رہی تھی اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ بھی اسی حجرے میں تھی جہاں پہ وہ خاتون آئی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس حجرے میں تھی تو میں اس کی باتیں نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی باتوں کو سن لیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر کا اس صورت کے اندر اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اور بھی کئی احکام اس میں آ گئے جو، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہوتا ہے اصل میں زہار، کہ کوئی کہہ دے اپنی اہلیہ کو تم ایسے ہو جیسے میری ماں، یعنی کسی بھی حرمت والے رشتے کے متعلق وہ نسبت کر دے، مثلا کہہ دے تم میری خالہ کی طرح ہو، تم یہ ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ تو اس کی سزا جو ہے وہ، کیونکہ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، کسی اور اہلیہ کو تو ماں نہیں نہ کہہ سکتے، تو ظاہر ہے اب اس نے چونکہ یہ کہہ دیا، اب اس نے، اس کی بیوی بھی ہے، اسے تعلق بھی قائم کرنا ہے، تو تعلق قائم کرنے سے پہلے اب وہ کیا کرے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، یا گردن آزاد کرائے گا، اور یہ چھونے سے پہلے یعنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حد جاری کر دی کہ ایسے کسی کو، اپنی اہلیہ کو اس قسم کے الفاظ یا ایسے وہ نہیں کہنا۔ تو 2 مہینے کے جو روزے ہیں یہ اس صورت میں ہیں جب وہ غلام کو آزاد نہ کر سکے، کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کم از کم وہ 2 مہینے کے روزے تو رکھے گا۔ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے گئے، اور خود جو باہمی سرگوشیاں ہوتی ہیں ان کے آداب بتائے گئے، کہ جب بھی تم کتنے افراد ہو تو ایسے سمجھو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے،
تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی بری باتیں، غلط باتیں، فحاشی پر مبنی باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اچھی باتیں کرنی چاہیے، ایسی ہوں جو نیکی پر مبنی ہوں، نیکی پر مشتمل ہوں، جس میں خیر خواہی ہو، جس میں صلح کی باتیں ہوں۔ اس کے علاوہ نیکی پر مشتمل، تقوی پر مشتمل باتیں ہوں، غلط باتیں اور معصیت کی باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے تھے تو آپ سے تنہائی مانگتے تھے کہ ہم نے کوئی سوال کرنا ہے، تو اس لیے پھر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ اب دیکھیں کہ کئی لوگ آئیں جی وہ کہیں میری بات سنیں، وہ میری سنیں، تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تکریم میں فرق آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب بھی کوئی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے تو پھر وہ اس سے پہلے صدقہ دے، تو پھر بات کرے آگے۔ سرگوشی کرنا چاہتا ہے یعنی نجی طور پر، ذاتی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم چاہتا ہے تو پھر ایسے کرے وہ۔ ہاں دیکھیے، تو اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان کا ایک گروہ ہے اور ایک رحمان کا گروہ ہے، ایک تقابل پیش کیا دونوں کا۔ پہلے جو ہے جو شیطان کا گروہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، لیکن وہ کسی دین پر نہیں ہوتے، کسی نیکی پر نہیں ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، ان کو شیطان نے گھیر رکھا ہے اور اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ شیطان کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے، اور رحمان کا گروہ یعنی حزب اللہ وہ ہے جو اپنے ایمان کو اس قدر پختہ کر لیتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے آبا ہوں، باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، کنبہ قبیلہ ہو، تو وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان سے وہ محبت کا رشتہ نہیں رکھتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا ایک معیار بن جاتا ہے، اس کو پھر انسان کسی بھی صورت اللہ اور اس کے رسول سے بلند نہیں کرتا، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو قرآن بھی یہی چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ حزب اللہ ہیں، تو فرمایا کہ حزب اللہ ہی غالب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو، جیسے ہم بھی کہتے ہیں میدان حشر، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ دراصل وہ اس حشر کی بات ہے، اس حلے کی بات ہے جو بنو نذیر کے خلاف بولا گیا، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا جو ہے وہ کیا، گھیرا اور ان کا احاطہ کیا۔ تو یہ پھر اس قدر ان پہ رعب طاری کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اپنے ہاتھوں ہی سے ان قلعوں کو مسمار کر رہے تھے، جن کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو محفوظ رکھیں گے، ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ گرا رہے تھے۔ اس قدر رعب طاری ہوا ان پہ، اور یہ بہت سا مال و متاع چھوڑ کے پھر یہاں سے نکلے۔ ان سے طے یہ ہوا تھا کہ جو سواریوں پہ سامان جا سکتا ہے تھوڑا بہت وہ لے جائیں، جو ساتھ جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ وہ نہیں لے جا سکتے۔ تو اس طرح یہ بڑے رسوا ہو کے یہاں سے نکلے، اور اس طرح یہ مدینہ منورہ ایک قسم کے یہودیوں سے یعنی بنو نذیر سے پاک ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس اسی صورت کو سورہ بنو نذیر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہی وہ صورت ہے جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کو بیان فرمایا، اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ جو ہے غالب، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، وہ پاک ہے اور سلامتی والا ہے اور امن دینے والا ہے، وہ نگران ہے اور غالب ہے اور جبار ہے اور متکبر ہے، یعنی تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ امتحان لینے والی کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں
ایسی خواتین کا تذکرہ ہے کہ جو ہجرت کر کے آتی تھی نا تو ان کا امتحان پھر لیا جاتا تھا، تو امتحان لے کے پھر پرکھا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہیں، کوئی اور مقاصد کے لیے تو ان کی ہجرت نہیں ہے، کیونکہ ایسے کیسے پتہ چل سکے کہ کوئی کس غرض سے ہے، تو ان کا پھر امتحان لینا یہ اس کو قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تو جب تم دیکھ لو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو پھر کفار کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ میں ایک شرط طے ہوئی تھی کہ جو بھی مومن وہاں سے اس طرف آئے گا مدینہ کی طرف تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ عورت اگر کوئی آئے گی تو وہ اگر واقعی صحیح مومن عورت ہے اور ہجرت کی غرض سے آئی ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورتیں جو ہے نا مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے لیے حلال نہیں ہیں، جب وہ دین کا فرق آ گیا تو بس وہ پھر ان کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ تو اس میں جو شروع میں بات کہی گئی وہ یہ کہ اللہ کے دشمنوں کو جو یعنی اللہ نے فرمایا جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست تم نے نہیں بنانا، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، تو حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو حق تمہارے پاس آیا ہے، تو یہ کبھی بھی جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اس کی دوستی سے روکا گیا۔ دلی تعلق تو کسی صورت نہیں، دوستی نہیں ہونی چاہیے، ہاں ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، دلی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد ہے سورہ صف ہے، اور صف کا لفظ یہ جو جنگ میں صف بندی کی جاتی ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ بولا گیا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ میرے بعد رسول آئیں گے اور ان کی یہ صفت ہوگی کہ ان کا نام احمد ہوگا، تو یہ یعنی نام لے کے یہ بتا دیا گیا۔ بائبل کے اندر نا فارقلید کے نام سے، تو وہ یہی بات تھی جو احمد کے اندر یہ صفت تھی، تو انہوں نے اس کو نا مشکل سے مشکل بنایا تاکہ یہ پیش گوئی اور جو بائبل کے اندر ہے وہ نا ایک نہ لگے۔ اب اس لفظ کو کس قدر بدل سکتے تھے، تو انہوں نے مختلف بائبلوں کے اندر نا پہلے کچھ اور لکھتے تھے، پھر بدلتے بدلتے اب کچھ اور لکھنے شروع کر دیا، یعنی یہ تعریف کرتے کہ ان کو چاہیے کہ مان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرف نہیں آتے، وہ بدلتے تھے اور تعریف در تعریف وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہم پہ حجت پوری ہو جائے کہ جی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں، حالانکہ پیش گوئی موجود تھی، تو ایک پیش گوئی کو مٹاتے ہیں تو ڈھونڈنے والے کوئی اور پیش گوئی سامنے لے آتے ہیں۔ بہت سی کتابیں اس پہ لکھی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بائبل کے اندر جو ہیں یعنی تورات اور انجیل کا جو مجموعہ ہے اس میں یہ موجود ہیں۔ اسی صورت چونکہ آغاز میں بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والوں سے محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو بعد میں بھی یہ فرمایا کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے اس کی طرف رہنمائی نہ کرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ جمعے کی جب اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ منافقون جو ہیں مدنی دور میں تھے، مکہ میں نہیں تھے، تو انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ لیا اسلام کا، اور اس میں جو اہم بات بیان کی گئی ہے یہ کہتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پہ کوئی خرچ نہ کرو تاکہ یہ دوڑ جائیں یہاں سے،
کیا مطلب کہ منافقین اس دور میں بھی یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان نہ ہو، آپ جو تعلیم دیتے ہیں وہ عام نہ ہو، جو آپ آیات کا مفہوم بتاتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کو محفوظ نہ کریں، نہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو۔ تو آج کے منافقین بھی یہی چاہتے ہیں، یعنی ایک تو کافر ہے نا، وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں، لیکن مسلم معاشرے کے اندر جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان نہ کیا جائے یا ان کو بڑے ملفوظ سے انداز میں بیان کیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا جو فیصلہ ہے اس کو، تو روز قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے، تو اس وجہ سے اس میں چونکہ ذکر ہے اس کا نام تغابن رکھ دیا گیا۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہاری مال اور اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی فرمایا ساتھ کہ تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن بھی ہیں، کچھ یعنی ساری نہیں، بعض اوقات کوئی بیوی، بعض اوقات اولاد میں سے کوئی وہ دشمن ہوتا ہے، یعنی وہ اس مشن پر نہیں ہوتا، ادب احترام نہیں کرتا یا اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، تو فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، یعنی پورا محتاط تم نے رہنا ہے۔ لیکن یہ سب کے متعلق نہیں ہے، یہ جو یہاں پہ آیا نا ان من ازواجکم، کہ کچھ، من کا مطلب ہے کچھ، سب نہیں، تو بیویوں میں سے ایک بیوی ایسے ہو سکتی ہے، اولاد میں سے کوئی ایسے ہو سکتا ہے، تو یعنی بچ کے رہنا ہے۔ تو اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو اس معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور مال اور اولاد فتنہ کب ہے؟ جب اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے نہ لگایا جائے، تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا جائے تو پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتا ہے اور انسان کے بہت کام آئے گا۔ اس کے بعد ہاں یہاں تک ہی آج پڑھا گیا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي